کدھر دشمن اگو نہ آ جائے. حضور نے فرمایا پھر یا رسول اللہ جب خوف دے کہ دشمن اگو آئے گا تے میں جلدی نہ اگے بڑھ جانا. جدو خوف ہوتا ہے کہ پچھو نہ آ جائے میں پیچھے دوڑ جانا. جدو میں خوف لاحق ہوتا ہے کہ میرے سجیوں نہ آ جائے میں سجیے ٹر جاتا. کدی کھپے ٹر جانا بھی کھپیوں نہ حملہ کر دے گا. سوڑے دل کر دے کہ توانوں ذرہ برابر تکلیف اور گزاند نہ پہنچے. جیڑی بھی آفت آوے ابو بکر صدیق اس آفت رو جھیلن واسطے تیار ہے. سوڑے توانے وارڈ کی تکلیف نہ ہو سکے اس لیے میں اپنے پیچھے نہ مر گیا. پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے میں موسیقی
سارے عروج آپ دے قدمات حضرت جناب صدیق اکبر نے نبی نے چکیا نبی سوال ہو گئے علماء فرماتے ہیں نبی پاک نے 4 سواریاں ہوتے سواری فرمائی 4 چیزیں جو حضور سوار ہے کیڑی ہے براق بلکہ 5 براق حضرت حلیمہ سادیہ کی داچی ایک گھوڑا کسبہ اونٹنی اور یافور گدھا اور پھر انسانہ دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق نے کم اچھا اے نال غور کرو نا تھوڑا جا پھر اگا کر ایتھی غور کرو سب تو پہلی جڑی سواری نبی پاک نے فرمائی او حضرت حلیمہ دی داچی حضرت حلیمہ سادیہ آپ فرماتی ہے میں چکیا یہ پہلا واقعہ بھی تمہیں سنے دیا گاڑا بچوں مین پوائنٹ دسنا چاہتا پہلا ہوتے ہیں سب تکیاں جو داچی لاغر بھی لحیف بھی کمزور بھی ناتما بھی ٹرن تو آوازات تے دو دین تو بیزار سارے کام بھی سارے لیکن حضرت سیدہ یا سیدہ حلیمہ سادیہ فرمایا نے جب نبی مکرم میری گود کے اندر تشریف لے آئے مینوں غیبی آواز آئی تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی تو لٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ
اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب دے غلاماں دیا سواریاں وہ پاکیزہ گھوڑے جنہاں تے میرے محبوب دے صحابہ بیٹھے وہ جو سویرے سویرے اٹھ کے حملہ کرتے ہیں نا تے وہ ٹوٹے نے تے انہاں دی ٹرن دی آواز پیدا ہوئی ہے. آواز دی میرے قسم صرف آواز ہی نہیں وہ جو ٹرتے نے تے انہاں دے سوما دے بھی گرد و غبار اٹھتی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے انہاں دی آواز دی بھی قسم سوما دی آواز دی بھی قسم تے اڈن والی گرد اور غبار دی بھی قسم جڑیاں گھوڑیاں دی تے جنہاں سواریاں دے ہوندے میرے نبی دے صحابہ پہ جان اللہ نبی گھوڑیاں دے سوما دی وجہ تو اٹھن والی غبار دیاں قسماں چکدے جس سواری دی تے یا جس سواری دی نسبت نبی دے صحابہ نال ہے او سواریاں دے شان والیاں دے تے او ابو بکر صدیق جیڑا خود محمد دی سواری بن جاوے او سواری صدیق دا کی حال ہوئے گا. سبحان اللہ اچھی تھوڑا جا ہو اچھی. انہوں پتہ ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے تنگ کیتا بسانوی اللہ بخا اللہ دا جلوہ بخا. اللہ نے تو موسیٰ نے فرمایا سے بھی لان کرا لی تو نہیں بیٹھ سکتا بھی جدو انہوں نے نبی نہیں بیٹھ سکتا امتی اپنے کی میں بیٹھ سکتے سن. خیر اور ڈاٹی بڑی سی قوم سورت بقرہ پڑھ کے بیٹھو نا سارے ڈاٹ پونے اندر بچلی گئے تھے سوالات سوال کرتے سن جناب موسیٰ علیہ السلام نے. خیر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو اللہ نے جلوہ دیکھنا تیار ہے. آپ نے انہوں نے ناڑ لیا. علماء لکھتے ہیں کہ درائم کون سب آپ نے کراس کرنا سا تے پیچھو پھر فرعون بھی چڑھائی کر دی ایک وہ واقعہ. جناب موسیٰ علیہ السلام جدو جان لگے نا دریا پار کرنے لگے ایتی پھر بعد فرعون جڑا وہ دا بھی گھوڑا بڑھ گیا بیچ تباہ ہو گیا سارا ہوتا. لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دریا پار کر کے اللہ نے رستہ دے دیتا. موسیٰ علیہ السلام کی معیت کے اندر حضرت جبریل امین بھی سن. جبریل گھوڑی دوتے سوار سب جناب موسیٰ علیہ السلام کی سنگت واسطے لوکاں نے بیٹھیا جملے میں سمجھا جائے جتھے جتھے جناب موسیٰ علیہ السلام دی گھوڑی دے قدم لگتے سڑنا اوتھے اوتھے خشکی مک جاندی سی ہریالی پیدا ہو جاندی سی. دنیا نے بیٹھیا تے ہریالی اللہ دی طرف رحمت اور برکت دی دلیل اور نشانی ہے. وہ لوکا بیٹھیا تے لوکا بڑی اپنے ایمان کو جلا دیتی اور تقویت دیتی کہ سبحان اللہ جتنے جناب جبریل دی سواری دے قدم لگتے ہیں اوتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوتا ہے. ادھر وہ جڑا سامری جادو کر سنا وہ بڑا اترا سنا اس بنایا سونے دا بچڑا. سونے دا بچڑا بنا کے تے اس اوتھوں جا کے تھوڑی جی مٹی پھڑی تے مٹی لے کے بچڑے دے منہ دے وچ پا چھڈی تے وہ بچڑا بولن لگ پیا. اس مردہ بچڑے دے وچ جان پہ گئی. سبحان اللہ. کی دی وجہ تو جناب جبریل علیہ السلام دی سواری دے قدموں دی وجہ تو. سبحان اللہ اچھی بولے حضرات گرامی قدر جس سواری دے جناب جبریل علیہ السلام سوار ہوا او دے پیر جس زمین تے لگ جان زمین دے سینے تے لگ جان جتے جتے اودا قدم لگے اوتے اوتے اللہ دی رحمت دی برکت دا رسول ہے. ہن پڑھ کے دیکھو جبریل امین کون ہے خالق خدمت رسول اللہ. جبریل میرے نبی دا سب تو بڑا خالق. جبریل میرے نبی دا خالق. جبریل پہلی
صداقت کا انوار خزینہ ہے، صدیق صداقت کا انوار خزینہ ہے، صدیق کا سینہ تو سینہ تو آقا کا مدینہ ہے، صدیق کا سینہ تو آقا کا مدینہ ہے، صدیق صداقت کا انوار خزینہ ہے۔ حضرات گرامی قدر جناب صدیق والے جنہ دے کدھیاں دے میرے نبی خود سوار ہوئے، نبی نے جناب صدیق دے کدھیاں دی سواری کی دی، صدیق نبی نو چکیا اور آخرا انہا شہزادے وال بھی لے کے چلا، جنہ نو نبی پاک نے کدھیاں دی چکیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنہ نو نبی نے کدھیاں دے چکیا ہے، جنہ نبی نے کدھیاں دے میں اور جنتی جوانا دے سردار میں جنہوں میرا جڑا نبی نو کدھیاں دے چکے اور جنتی ضعیفہ دا سردار بڑھایا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق جنتی بابیاں دا سردار، اچھی سبحان اللہ، صدیق جنتی بابیاں دا سردار ہے، صدیق نو اللہ دی نبی نے ضعیفہ دا جنتی ضعیفہ دا سردار ٹھہرایا، بلکہ حضرت فاروق اعظم نوی نبی پاک نے جنتی بابیاں دا سردار ٹھہرایا، فرمایا دوویں شیخین میں میرے جنتی جتنے بھی میرے غلام ضعیف نے یہ سارے دوویں انہاں دے سردار قیامت والے دن بن گئے۔ حضرات گرامی قدر جناب جبریل امین نے میرے نبی نو اٹھایا لے کے جاتی نے پیغار وال، آج جدو غار سار کا سفر کری لے تقریباً 4 تو 5 گھنٹے لگ دے نے، مگر صدقے جامع صدیق جن میں نبی نو کدھیاں دے بھی چکی ہے، نبوت دا پار بھی چکی ہے، لے کے جاندے نے بے میرا وجدان میری محبت دے میری عقیدت دے جناب جبریل جناب صدیق اکبر نالے نبی پاک نو لے کے اٹھے جاندے آنے گے، نالے نبی پاک دے قدم چلتے آنے گے، نالے سانو آنے آنے گے عاشقا عاشقی کا مسایا گیا، عاشقا عاشقی کا مسایا گیا، مصطفیٰ سے نبی کا مزا گیا، میرے بڑا عاشقا عاشقی کا مزا گیا، مصطفیٰ سے نبی کا عاشقوں عاشقی کا مزا گیا، عاشقوں عاشقی کا مزا گیا، مصطفیٰ سے نبی کا بولے صدیق تلووں کو یوں چھو کر، بولے صدیق تلووں کو یوں چوم کر، آج تو نوکری کا مزا گیا، پڑھو آج تو نوکری کا مزا آ گیا، آج تو نوکری کا مزا گیا، آج تو نوکری
آج علامہ ابن شام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے اٹھا کے لے کے اٹھے گئے، غار دے تھانے تک پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ایتھے پار ٹھہرو، میں اندر دا گند صاف کریا سبحان اللہ۔ ہون بھی اڑنا چر اندر دا گند صاف نہیں ہوندا جنہ چر وچ صدیق نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ چھ منٹ ٹھہر کے سبحان اللہ۔ اج میں آجا دو ڈبے کس کا نال نہیں بٹھتے، یہ تسی بھی کس کا نال سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے تسی تے اتحاد اتفاق پیدا کرو جی بولو سبحان اللہ۔ یہ پچھلے دنوں بھی یہی دوڑا رہے ہیں، چلو توجہ فرماؤ۔ صدیق اکبر اندر گئے، گند صاف کیتا، سبحان اللہ۔ جو بھی ہوتے کیڑے مکوڑے گرد و غبار ہے وہ سارے صاف کر کے دعوت دیتی مصطفیٰ نے یا رسول اللہ آپ وہاں اندر تشریف لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور اندر غار بچ گئے، جڑے تسی گئے ہو غار سور، ابو جی بھی گئے ماشاءاللہ، اللہ تو پھر لے جائے۔ جڑے نہیں گئے انہاں میرا خیال یقیناً نیٹ شٹ پہ زیارت کی تھی ہوگی۔ اس ویلے غار ایڈی کھلی نہیں سی، ان کو نہ کھروچ کراچ کے کھلی کی تھی، 3 کو بندے ان پاس آنیت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویلے نماز نہیں سی پڑھی جا سکتی، 2 بندے مشکل ہوتے وچ لیٹ سکتے سن، جو میں تاریخ پڑھے کتاباں میں پڑھے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم تسی ایک کرو اندر تشریف جاؤ۔ حضور اندر تشریف لے گئے، ادھر انہیں چیر رہوں انہوں نے کو تھوڑی جی ہوش آگئی پچھلے پیریاں میں مٹی پا کے دھو نکلے ساڑھنا، مٹی سوٹ کے انیاں کر کے اونجیاں کر کے ایک دے سر سے جا کے حضور نے تھوڑی تھوڑی مٹی پائی۔ ایک چرواہا انہوں نے بڑھو گزریا تو اسا کہا وہ اتھے کلوتے ہو سارے تلوارہ لے کے تو اڈا تو مشن کو اور سی تو مر جو تسی اتھے دے کلوتے انہوں نے کہا بھی مشن دے کلوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں سے کچھ کر گیا نا۔ اسا کہا کی مطلب اخیر محمد اندر میں کسی باہر انتظار پہ کرنے ہیں، وہ اسا کہا کدی اپنے سیرہ میں دیکھو نا اپنی آنکھاں میں دیکھو بوٹھے اپنے دیکھو تو اٹھے سر میں مٹی ڈال کے محمد کو سارے میں انیا کر کے بچوں تاٹے نکل کے اگے تشریف لے گئے۔ خجالت اور نزالت انہوں نے دیکھی، پھر ایک مجھے تو نصیر میں سے تو واقعی مٹی بھی موجود ہے۔ ابو جہل کہنا کہ یار انہوں نے میری گل دا پتہ بھی دیتا ہے، انہوں نے ابو جہل تو جڑی گلاں میں کرنا میں ہونی ہے نہ گلاں دے قیامہ میں قیامت کی بات جے میری غلامی تجھے اختیار کر لی کہ ایس جہان میں بھی عزت پاؤ گے اگلے جہان بھی عزت پاؤ گے۔ اللہ کر کے اندر گئے، اندر میں کوئی ہمیں جھوٹ نہ بولتا ہو، جان کے دیکھیا تھے بستر تے ایک بندہ لیٹے ہے۔ ابو جہل آ کے ہمیں چھوڑا پہ مارتا بھی خیر میری بندہ سوتا ہے، اللہ سوتے ہے۔ سیرت ابن ہشام کے چاہے کہ نبی پاک سرکار نے پوری سبز رنگ دی چادر جڑی ہر رات لے کے سوندے ہوتے سن، وہ چادر مولا علی نے خود عطا فرمائی، علی تو یہ ہوتے اے لیٹ کے اے لے کے سو جا، اے لپیٹ کے سو جا۔ نبی پاک سرکار کی ویسے تقسیم اور ونڈ میں پڑھا
جڑا جوے اہل نبی نے انہوں کو دیتا ہے. سبحان اللہ. ابھی اس آلسی نبی نے اپنی سبز چادر دے کے سلایا. صدیق عمر اس آلسی نبی نے سبز گنبد دے کے سلایا. کسے نو سبز چادر دے کے شان عطا فرما دینے تے کسے نو سبز گنبد دے کے شان عطا فرما دینے. فرمایا تو سنے ابو جہل نے کہا دیکھو محمد ستے دے اٹھاؤ کڈو بار انہیں جویں چھکینا چاہتا تھے مولا علی رون لگ پہ بندے دوڑائے چھکری کرو قرآن اپنا کھوجی تلاش کرو. کھوجی لگ کے لے آتے انہوں نے نال مڑایا بے جو منگو گے دیاں گے تسی ساڈی ہیلپ کرو. ان کھوجیاں جناب قرآن اپنا شروع کر دیتا. قرآن لبدیاں کھول لگاندیاں اس تھاں سے پہنچ گئے جتھے جناب صدیق نے نبی پاک نو کندھیاں تے چکیا سی. اوتھے آئے تے کھوجیاں بھی بس ہو گئی. وہ نہر کھولا گاہ نہیں ٹوٹا. ابو جہل نے وجہ آکھن لگے کیوں میں کیوں ٹریا ایتھے تک دو بندیاں دی قدم آندی نہیں پے. او ٹریا صدیق دے گھر تو ٹور کے تے آ ویکھو نا دو بندے دے قدم ایتھے آ کے ایک بندے دے قدم لے آئے. سبحان اللہ. آکھن لگے سمجھ نہیں آندی ایتھوں تک دو بندیاں دے قدم نے اگے ایک بندے دے قدم نے مت وج گئی ہے عقل کم چھوڑ گئی ہے. سمجھ نہیں آندی او تو جا کے دے گیا ہے. سمجھن والیاں دی سمجھ لو میرا سلام ہے. آکھن لگے ایتھوں تک دو بندیاں دے قدم اگے ایک بندے دے قدم نے سمجھ نہیں آندی مت وج گئی ہے او دوسرا کی دے گیا ہے. میں کیا اس دوسرے نو کبھی نہ مل سکا گے جتنی دیر چکن والے صدیق دے قدماں نو پاسا نہ دے لگے. تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. عظمت و شان صدیق اکبر. اے میرے قرآن اپنے آنکھاں لگے کہ دو بندیاں دے قدم نہیں ایک بندے دے قدم نے او دوجا پتہ نہیں کی دے دیئے. بالآخر ایک کھرے دے نال چلیاں آنکھاں لگے لگدا جویں خواب دی طرف گئے نے. ادھر خواب دی طرف سفر کیتا درمیان وچ جگہ آ گئی اوتھے آ کے او بھی نشان ختم آ گیا. ابو جہل کہنے لگا تسی سارے ایتھی ریسٹ کرو میں اکیلا اوپر جاواں گا. ساڈے بڑیاں نے دسیا اُتے ایک غار ہے یقیناً اودے وچ گئے ہون گے. ادھر گلاں باتاں ہوندیاں نے پیاں مشورے ہوندے نے پے. حضرت صدیق اکبر دے کناں وچ اذان اے گل پئی جدوں آپ نے کافراں دی آواز سنی عرض کردے نے سونیا اگر انہاں نے سانو پا لیا اے سانو دوواں نوں شہید کر دین گے. سونیا مینوں تے کوئی نہیں پر سونیا مینوں تہاڈی جان دا خطرہ ہے. سونیا مینوں ڈر لگدا پیا ہے. سونیا مینوں ڈر لگدا پیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اسی جتنے
سے چھان کے کیا ایک بہت بڑا سمندر، اس سمندر کے اندر کشتی ہے. نبی نے فرمایا ابو بکر اللہ ساری مدد فرما چھڑی ہے. نمبر ایک اللہ نے کبوتروں کو حکم فرما دیتا کہ کبوتر انہوں ساڑھے قریب نہ آن گے مکڑی دے چالی میں ساری مدد کی تھی. اللہ نے مکڑی دا چاند چالا تھانے کے ساری مدد کی تھی. یہ بھی انہوں اندر نہیں آن دیں گے. نمبر تین اگر بخبر سے مخالا بھی گیا ابے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا سمندر ساڑھے واسطے بڑا چھڑے ہیں. اللہ نے کشتی بھی پیٹ چھڑی ہے. صدیق مطمئن ہو جا اگر ابو جہل آئے گا اسی ادھر چھلانگا مار کے کشتی میں سوار ہو کے دوسرے پاسے چلے جائیں گے. جناب صدیق ذکر دینے سونیا اللہ نے مطمئن فرما دیتا ہے. اطمینان قلب دے چھڑے سکون دے چھڑے. ابو جہل ہوتا تے پیا آوے کوئی پرابلم نہیں. ادھر ابو جہل جدو غار دے قریب آیا ویکھن لگ پیا سجے کھبے. صدیق ذکر دینے سونیا ہن تے قریب آ گئے. اگر انہیں تھلے چک کے ویکھیا یہ مینوں ویکھ لوے گا. نبی پاک نے فرمایا تھلے چھکے گا نہیں. جیڑا صدیق نو چک کے مل جائے انہوں نبی بھی مل جاندا ہے. چکے نہ جیڑا صدیق نو نہ چکے انہوں نبی کی میں مل سکتا ہے. ابو جہل کدی نہ ویکھ سکے گا. ٹھاکاں پیا کرا کے آکھن لگا بزرگاں تو یہ غار سنی لے ضرور ہے مگر ایتھے تے پرانے صدیاں ہو گئیاں. کبوتراں انڈے دیتے نے مکڑیاں نے جالے مرے ہوئے نے. نیچے اتریا تے کام والے آکھن لگے تو اندر جھانکے تے کوئی نہ. آکھن لگا کوئی نہ. اوتے تے مکڑی نے جالے دیتے نے جالے مرے ہوئے نے. کبوتراں انڈے دیتے نے بچے دیتے نے میں کیویں جاندا. آکھن لگا یار توں بھی بے وقوف ہے کدی اندر جاندا تے صحیح ویکھدا تے صحیح. آکھن لگا تہاڈی مت وجی ہے محمد دی ولادت تو پہلا دے جالے بنے ہوئے نے. تسی آندے ہو کہ میں اگے جاواں کیویں جاواں ولادت محمد تو بھی پہلا دے جالے بنے ہوئے نے. اوتھے جان دی ہائی کوئی نہیں. نیچے اترے ہے ادھر 3 دن تے 3 راتاں ابو بکر صدیق نے غار دے وچ قیام نبی دے نال کیتا. علماء لکھدے نے کہ جناب صدیق اکبر غار دے اندر نبی پاک دے چہرے نوں تکدے رہے. اپنی بیٹی دی آپ نے ڈیوٹی لگائی سی اسماء بنت ابو بکر دی کہ تو کھانا لے کے سانو پہنچایا تے نہیں مگر آپ دا غلام روزانہ غار دے آلے دوالے بکریاں چراندا ہے. دودھ دو کے خود پیش کر کے نکل جاتا. 3 دن 3 راتاں انہاں نے اتنے دودھ پی کے گزارا کیتا. جناب ابو بکر صدیق ہن غار دے وچ نبی پاک دے نال اکیلے. ایک دن نبی پاک سرکار نے پوچھا سی ابو بکر تیرے دل دی خواہش کی ہے؟ ابو بکر نے سونیا خواہش ہے کہ مال صدیق دا ہوے قدم میرے مصطفیٰ دا ہوے. دوسری خواہش ہے چہرہ مصطفیٰ دا ہوے اک صدیق اکبر دی ہوے. اج صدیق اکبر نو موقع مل گیا. نبی پاک نے ابو بکر صدیق کی گودی میں اندر اپنا سر رکھیا. جے نبی پاک باہر نے تے صدیق دی گودی ہے. سبحان اللہ. جے مدینے جا کے اپنے گھر نے تے صدیق دی بیٹی دی گودی ہے. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر ہن تک دے نے آتے نے جی کردا میں تینوں ویکھی جا
سونا کوئی نہیں میری طرف ان جواب ملیا صدیق تیرے جیسا بھی سونا کوئی نہیں ابو جہل نے بکواس کی تھی تیرے جیسا زوجہ کوئی نہیں میں الٹا جواب دیتا تیرے جیسا بھی زوجہ کوئی نہیں صدیق اکبر نبی نے چہرے نے ٹکی لگا کے ملنے پہ عارف کامل سلطان العارفین حضرت رومی پاکستان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے اس لکشمی ترجمانی کی تھی اس منظر کو آپ نے اپنے لفظہ دے اندر ٹھال کے بیان کیتا کہ جناب صدیق اکبر نانے نبی پاک نے چہرے نو تک دینے نانے نبی پاک کو فدا ہونے میں تے آنے نے ایک دن میرا شالا جسے صدیق اکبر راج راج کی سیاستہ میں کرتے ہیں صدیق اکبر نو اینا کو نور چڑھیا اینا کو روپ چڑھیا غار بھی چونڈی کل گئے کئی دنوں دی مسافت ہوگا جب قبا بسی نے کھول پہنچے جیڑا رنگ میرے نبی دا صدیق دا جیڑی وجہ میرے نبی دی اوہی وجہ جناب صدیق دی جیڑی کتا میرے نبی دی اوہی کتا جناب صدیق دی جی میں دے
صدیق اکبر نے کلیاں محبوب میں جوڑی میں تک تک کے رکھے انہاں کو فیض حاصل کیتا دیکھو نا تسی صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جنگ تبوک کے دوجے پاسے لڑتا سی پیا اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی دے وہ لڑدے جنگ چھڑ کے حضور دی بارگاہ چاہ رہے عرض کرتا یا رسول اللہ میں انہوں نے چھڑا ہے تے میرا دل کرتا ہے میں تھوڑا کلمہ پڑھ کے صحابیت دا درجہ حاصل کرتا وہ نے کلمہ شریف پڑھیا حضور کے سامنے اقرار اعلان کیتا کہ میں جناب سچا رسول مجھنا تسی اللہ دے آخری نبی صحابی بن گیا صحابہ فرماتے ہیں انہیں التجا کی یا رسول اللہ ناڑی دعا کر چھڑو کہ ہن میں تواڈے قدمہ تو تواڈے نام تو اپنی جان پیش کر دے وا شہید ہو جاؤ لڑدے ہو شہید ہو گئے انہوں نے اور کوئی کم نہیں کیتا ماں سوائے شہادت یا ماں سوائے کلمہ حضور کے سامنے پڑھا تمام علماء کا فیصلہ محدثین متفقین مؤدبین تمام کا فیصلہ ہے کہ دنیا دے سارے ولی تے کتب ابدال تے غوث رڑ کے بھی اس ایک دو لمحے حضور دی بارگاہ دے وچ بڑھن والے صحابی دی مبارک جُتی دے نال لگی ہوئی دھور دے نال بھی نہیں لڑ سکدے جڑا ایک لمحہ حضور دی زیارت کرے او دے نال دنیا جہان دے لکھاں کروڑاں ارباں تے خرباں ولی مقابلہ نہیں کر سکتے تے جڑا جوڑی وچ پا کے کئی دن تے کئی راتاں تکدا رہے علماء فرماتے ہیں کہ جویں باقی ملن رحمت اللہ علیہ سن انہاں دے موضوع تے انشاءاللہ پوری گفتگو کریں گے جلدی انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ تانوں تاجدار سیون حضرت لال شہباز کلندر دا ذکر سبحان اللہ بڑے دوستاں دی فرمائش انشاءاللہ اگلے جمعے سنا دیں گا باقی ملن رحمت اللہ علیہ آپ نے لنگر خانہ کھولیا سی تے ہر ایک نو آپ نے اپنے خادمہ نے فرمایا سی کوئی بھی بندہ بھوکا نہ جائے ناڑے درویش ہوتے ہی ہوئے جدے بوئے تے بندے آؤں تے بھج کے جائے سبحان اللہ درویش ہو نہیں ہوتا بھی جڑا آپ تے پکڑ کڑائیاں کھا بھی اندر تے دو جا واسطے داڑ بڑکا کے رکھی ہو وہ درویش نہیں ہوتا درویش وہ ہوتا ہے جویں دا آپ کھائے وہ میں دا دوجیاں بھی کھوائے سبحان اللہ آپ نے لنگر خانہ کھولیا سی تھی ایک بندہ آگیا ہندی رات سی اس میں کیا بھی سارے ستے نے کی جگاڑے وہ نان بھائی جڑا تنور آڑا سی وہ بیلی جارتا سی اس آگیا بھی چلو میں روٹی کھوا چھڑنا اس اپنی پگڑی لا کے اپنے کپڑے کتان پہ انہیں اتار کے بالن کوئی نہیں سی وہ بطور بالن چلا دیتا اللہ نے ولی دی بارگاہ چاہیا تھے حضرت باقی اللہ اپنے وظائف وچ مصروف سن آپ بڑے خوش ہوئے آپ نے فرمایا کرماڑیا تو میرے مہمان کی عزت کی ہے اللہ تینوں عزت دے گا سبحان اللہ بڑی قدر کی تینوں اللہ قدر دے گا آپ نے فرمایا تم مانگ آج جو مانگے گا تینوں دیتا جائے گا سبحان اللہ وہ سکھا نہیں میں کچھ نہیں مانگا بس میں راضی ہوں آپ نے فرمایا نہیں مانگا ایک کئی بندے ہوتے ہیں اندروں وہ ہور ہوتے ہیں تے یہ نفاق کا سلسلہ نہیں ذہن وچ رکھنا مطلب ہے وہ نظر منگن دا کوئی انداز اتنا ہوتا ہے بھئی وہ اندروں اپنے مقصد تے قائم ہوتے ہیں تے بار بار آتے رہتا ٹیڈے پہ کرتے سن تے نہیں میں کو نہیں لوڑ ہن بھی کئی بندے واقعی نہ کھا لے تو نہیں کوئی نہیں جڑے کھان باندے نے سارے کھا لیتے ہیں آپ نے چار پانچ بھی آکھیا مانگ جو منگے گا تے دیتا جائے گا سبحان اللہ اس طرح کیا دے میں جے تسی دینی دینا ہے جی اصرار پہ کر دے جے مجبور کر دے تے مینوں مڑ باقی بلے ہی بنا چھڈو آپ نے فرمایا اچھا کام تے ڈاڈا ہے پر چلو آپ نے فرمایا میرے حجرے وچ آ جا حجرے وچ بیٹھ گیا آپ نے اودے تے چادر میچ چھڈی اللہ اللہ دی سلام لگوائیاں اللہ دی سلام یودیاں نے پئیاں نبی دی سلام دی گلیاں نے پئیاں حجرے دا دروازہ بند ہے
صدیق اکبر کی